بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ایک گلاس پانی لیں اور اس پر اللہ کے یہ دو نام پڑھ کر مریض کو پلا دیں۔ جس طرح کی بھی بیماری ہو اور کتنی ہی پرانی بیماری ہے، اور اگر ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رب، اپنے خالق اللہ کو پکارے، جس رب نے یہ بیماری بھیجی ہے۔ وہ یہ اللہ ہی ہے جو دور کر کے سے شفا بھی ضرور دے گا۔ لہٰذا ہماری آج کا یہ عمل جو اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے، نہایت ہی بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا بل ہے، اور اس کا جو طریقہ اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کے مطابق اس عمل کو کریں اور مریض کو پانی پلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے مریض کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ عمل آپ نے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، مریض کو یہ پانی کب پلانا ہے، تو یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ بس گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور مکمل ویڈیو پورے دھیان سے دیکھ لیں، تاکہ عمل میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت مبارکہ ہے، یعنی اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر کے کلمات ہیں جو قرآن میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو یہ بات بتلا دی کہ شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جب بھی بیمار ہو تو اللہ ہی سے شفا کی طلب کرے۔ پیارے دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ صحت کی نعمت اللہ رب العزت کی عطا کرتا نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن صحت مند اور نارمل زندگی گزارنے والے لوگ اس بے شہبہ اور قیمتی نعمت کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ عام طور پر شروع دن سے ہی ہمیں ایک صحت مند زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اس معمول چیز یعنی ایک معمول چیز سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ کوئی خاص بات نہیں لگتی، اور اللہ کی اس عظیم نعمت پر ہم اللہ کی شکر گزاری تو دور کی بات ہے، ہم عام طور پر صحت مندی کے عالم میں اللہ کی ناشکری، نافرمانی، غفلت اور اس حد تک سرکشی اور بغاوت کا ارتکاب بھی مسلسل کرتے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور اللہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا بندہ اگر یوں ہی غفلت اور مصیبت میں گرفتار رہا تو یہ جہنم کی گہری وادیوں میں اپنا ٹھکانہ بنا بیٹھے گا، یا پھر جنت کے جن درجات کو یہ حاصل کر سکتا ہے ان سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر بیماری کو بھیجتا ہے تاکہ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کرے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ حکیم، طبیب اور ڈاکٹر سے علاج کروانا منع ہرگز نہیں ہے، اور اسے سنت سمجھ کر ہی کروانا چاہیے، لیکن یقین ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے اور اللہ سے ہی شفا طلب کرنی چاہیے۔ لہٰذا آج کا یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ذات سے شفا طلب کرنے کے حوالے سے ہی ہے، اور جان لیجئے کہ آج کا یہ وظیفہ ہر اس بیماری کے لیے ہے جس کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈاکٹر نے جس مریض کو لا علاج قرار دے دیا وہی کئی سال تک مزید زندگی دے جاتا ہے، کیونکہ یہ فیصلے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے اس وظیفے کو آپ کسی بھی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں۔ شوگر کے لیے بھی یہ عمل نہایت ہی معجب ہے، اور ان تمام لوگوں کو شوگر کی وجہ سے جسم پر زخموں کا سامنا ہے اور اس زخموں کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ بھی اس عمل کو کرے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد شفا یابی نصیب ہو جائے گی، اور جتنا یقین کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا اتنی ہی جلد شفا حاصل ہوگی۔ پیارے ناظرین، آئیں آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل آخر کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ یہ عمل آپ نے کسی بھی اسلامی مہینے کی 14، 13 اور 15 تاریخ کو کرنا ہے، یعنی یہ کل 3 دن کا عمل ہے۔ کسی بھی اسلامی مہینے کی درمیانی 3 تاریخوں میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ان تاریخوں کو ایام بیض بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اب تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اب اس عمل کا طریقہ پوری توجہ سے سنیے گا، اور اس طریقے سے یہ عمل کرنا
جیسے بتایا جا رہا ہے، اس عمل کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیم سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 باب برکت نام یا اللہ یا مجید کا ورد کرنا ہے، اور یہ 3 ورد 300 مرتبہ کرنا ہے، یعنی اللہ کے 2 ناموں یا اللہ یا مجید کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ پھر سے درود پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ کے قریب رکھے ہوئے پانی کے گلاس پر دم کر لینا ہے، اور مریض پر بھی دم کر لینا ہے۔ مریض کو آپ نے یہی دم کیا ہوا پانی بھی پلانا ہے، اور اس کو کم سے کم 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر زیادہ دن تک کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی کسی بھی اسلامی مہینے میں چاند کی 13 تاریخ سے یہ عمل شروع کرنا ہے اور 15 تاریخ تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی 1 یا 2 دن یہ عمل کر سکے تو اور بھی افضل ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ فجر کا وقت سب سے زیادہ رغبت اور برکت کا وقت ہے، لہٰذا اگر آپ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کریں تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پورے دن جب بھی آپ عمل کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ باوضو ہو کر اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ جس مریض اور جس مرض کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے، اس کی شفا یابی کے لیے نیت کر کے یہ عمل کیا جائے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ بہتر جو یہ ہے کہ مریض خود اس عمل کو کرے، لیکن اگر مریض کسی وجہ سے خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر بھی کوئی گھر کا فرد، دوست یا رشتہ دار مریض کے لیے عمل کر سکتا ہے۔ بہن، بھائی، والدین یا گھر کا کوئی بھی فرد مریض کے لیے یہ عمل شروع کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ پیارے دوستو، پہلے ہی بتایا گیا ہے، یہ عمل شوگر کے مریض کے لیے بھی حیاتی موجب ہے، لہٰذا شوگر کا مریض کوشش کرے خود یہ عمل کرے، اپنے اوپر بھی دم کرے اور پانی پر بھی دم کرے، پانی کو پی لے، لیکن تھوڑا سا پانی بچا کر اسے اپنے زخموں پر بھی چھڑک لے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے شوگر والے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت کے بابرکت داموں میں اتنی تاثیر ہے کہ اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں ہر طرح کی بیماری دور ہو جاتی ہے، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جس بھی بیماری کے لیے عمل کیا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن کا علم سکھایا ہے یہ تمام علوم کا سردار ہے، اور اللہ کے تمام نام بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، لہٰذا اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرتے وقت کوئی شک اور کوئی شبہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی انسان یہ عمل کرے تو اسے اس کا فائدہ حاصل نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی پابندی بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس کا عمل ضرور قبول ہوگا اور صحت اور شفا حاصل ہوگی۔ بعضی عمل کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ بے نمازی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور عموماً بے نمازی کے حق میں دوسروں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے نماز ضرور پڑھا کریں۔ یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور پھر اس کی برکت سے شیاطین انسان دور رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ اپنے کسی بھی بیماری کے سبب پریشان ہیں، کافی علاج معالجہ کروا چکے ہیں، اور دم اور درود بھی کروا کے دیکھ لیا ہے اور فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو ابھی یہ عمل کرنے کی دیر نہ کریں اور اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو یہ عمل کریں۔ دیکھیں، یقین شرط ہے، لہٰذا پورے یقین کے ساتھ کیجیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ یا پھر اگر آپ کسی ڈاکٹر یا طبیب سے اپنی کسی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں تو بھی اس علاج کے ساتھ ساتھ اللہ کے ناموں والا یہ عمل بھی ضرور کریں، کیونکہ دوا میں بھی شفا اسی وقت ملتی ہے جب اللہ رب العزت کے ہاں ضروری ہوتی ہے، ورنہ کوئی بیماری لاکھ علاج کروائے اسے تب تک شفا فائدہ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے کہ آپ سب
انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور صحت یاب ہو جائیں گے۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔